الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میری جنت دیکھ لو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور وہاں کے نعمتوں کو دیکھا اور وہاں کے قبر کو دیکھا۔ پھر عرض کیا کہ اگر لوگ جنت کے بارے میں سن لیں تو سب کے سب لوگ جنت میں جانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپا۔ مثال کے طور پر 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، اسی طرح گرمیوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ دوبارہ جنت میں جائیں اور دیکھیں۔ کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے اور دیکھا تو آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے ابھی یقین ہے، مشکل ہے کہ لوگ جنت میں جا سکیں، کیونکہ اس کے لیے تو بہت تکلیفیں کاٹنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ آپ جہنم دیکھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف چلے گئے اور وہاں دیکھا وہاں آگ ہی آگ ہے اور عذابات ہیں، مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر کوئی جہنم کے بارے میں سن لے تو کوئی بھی اس میں نہ جائے اور ہر کوئی اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو من پسند چیزوں سے ڈھانپا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ اب آپ جائیں اور جہنم کو دیکھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے اور جہنم کو دیکھا تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اب یقین ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب لوگ جہنم کی طرف دوڑیں گے اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں تو نہ جنت دکھتی ہے اور نہ جہنم دکھتی ہے، بلکہ خواہشات ہی دکھتے ہیں اور خواہشات ہی نظر آتے ہیں، اور انسان خواہشات کے پیچھے ہی چلتے ہیں، اور خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کے ذریعے جہنم کو ڈھانپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔